خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: انما، بے شک، حرم، اس نے حرام کیا، علیکم، تم پر، المیتۃ، مردار، والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما، اور جو، اہلا، پکارا گیا، بہی، اس کو، لغیر اللہ، واسطے غیر اللہ کے، فمن، تو جو کوئی، اضطر، مجبور کیا گیا، غیر باغ، نہ چاہنے والا ہے، ولا عاد، اور نہ حد سے بڑھنے والا ہے، فلا، تو نہیں، اسم، کوئی گناہ، علیہ، اس پر، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم، غفور الرحیم ہے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون، وہ چھپاتے ہیں، ما، جو، انزل اللہ، نازل کیا اللہ نے، من الکتاب، کتاب میں سے، ویشترون، اور لیتے ہیں، بہ، ساتھ اس کے، ثمنن، قیمت، قلیلاً، تھوڑی سی، اولئک، یہی لوگ، ما یأکلون، نہیں وہ کھاتے، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، الا النار، سوائے آگ کے، ولا، اور نہ، یکلمہم، کلام کرے گا ان سے، اللہ، اللہ تعالی، یوم القیامتی، قیامت کے دن، ولا، اور نہ، یزکیہم، وہ پاک کرے گا ان کو، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک. اولئک، یہی،
الذین وہ لوگ ہیں اشتروا جنہوں نے خرید لی لے لی الدلالۃ گمراہی بالہدا بدلے ہدایت کے والعذاب اور عذاب بالمغفرہ بدلے مغفرت کے فما اصبرہم تو کتنا صبر ہے ان کا علی النار اوپر آگ کے ذالک یہ بأن اللہ بوجہ اس کے کہ بے شک اللہ تعالی نزل اس نے نازل کی الکتاب کتاب بالحق ساتھ حق کے وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ اختلفوا جنہوں نے اختلاف کیا فی الکتاب کتاب میں لفی البتہ بیچ شقاق ضد کے ہیں بعید دور کی بس انما بے شک حرما اس نے حرام کیا علیکم تم پر المیتۃ مردار میتہ مردار کو کہتے ہیں ہر وہ جانور جو بغیر ذبح کیے طبعی طور پر یا کسی حادثے سے مر گیا ہو یا پھر شرعی طریقے کے خلاف ذبح کیا گیا ہو والدم اور خون ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت وما اہل اور جو پکارا گیا اہل کا لفظ جو ہے یہ اصل میں اہلل سے ہے کیونکہ لام کے اوپر شد نظر آ رہی ہے نا آپ کو احلال کا لغوی معنی ہوتا ہے آواز بلند کرنا پہلی رات کے چاند کو کیا کہتے ہیں ہلال کیونکہ اس کو دیکھ کر لوگ آوازیں بلند کرتے ہیں بعض اوقات سائرن بجاتے ہیں یا پٹاخے بجاتے ہیں یا خود اونچی اونچی آوازوں میں ایک دوسرے کو متوجہ کرتے ہیں اسی طرح محرم کو محل کہتے ہیں احرام والا شخص کیونکہ وہ بھی زور زور سے تلبیہ پکارتا ہے اونچی اونچی آوازیں بلند کرتا ہے لبیک اللہم لبیک کہہ کے عربوں کی عادت یہ تھی کہ جب وہ کسی جانور کو ذبح کرتے تو جس کے نام پر ذبح کیا جاتا جس بت کے نام پر اس کا نام زور سے لیا جاتا تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ یہ جانور کس بت کی خاطر ذبح کیا جا رہا ہے اسی طرح جب اسلام نے صرف اللہ تعالی کے نام پر ذبح کرنے کے لیے حکم دیا تو پھر اس میں کیا کیا جاتا ہے قدر بلند آواز سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے کہ اللہ کے نام پہ ذبح کیا جا رہا ہے تو یہاں وما اہل بہ اور جو پکارا گیا ہو اس کو لغیر اللہ واسطے غیر اللہ کے جس جانور کے اوپر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو فمن استر تو جو کوئی مجبور کر دیا گیا استراری کیفیت استرار کہتے ہیں کسی کو ایسی چیز کی طرف کھینچ لے جانا جس کی طرف جانے میں اس کو سخت ناگواری ہو تو یہاں پر مضطر سے مراد وہ شخص ہوگا کہ جس کی جان کو خطرہ لاحق ہو
تو جو مجبور کر دیا گیا یعنی اس کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا اور وہ حرام کے سوا کچھ بھی نہیں پاتا، غیر باغن، نہ وہ چاہنے والا ہے۔ باغن کا لفظ جو ہے بے غین یہ سے ہے، یہ جو اردو میں باغ ہے اس کو بھی باغ شاید اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ لوگ وہاں جانا پسند کرتے ہیں۔ تو باغن کا مطلب ہے چاہنے والا، بے غین یہ اس کا روٹ ہے کسی چیز کی طلب میں درمیانہ روی کی حد سے تجاوز کی خواہش کرنا، آگے بڑھنا، خواہ کوئی آگے بڑھے یا نہ بڑھے لیکن کسی حد سے آگے بڑھنے کی خواہش رکھنے والا جو ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوگا۔ باغی کا لفظ سرکش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور سرکش سر کھینچنے والا یعنی وہ بھی حد سے بڑھ رہا ہے۔ تو غیر باغن، وہ حد سے بڑھنے والا نہیں۔ کیا مراد ہے اس سے؟ کہ وہ بہت زیادہ اس کا استعمال کرنے والا نہیں، بلا عادن، اور نہ عادی ہے۔ اور اس کا بھی دوسرا معنی زیادتی کرنا، عداوت سے ہے یہ لفظ، عین دال واو سے، یعنی ضرورت سے زائد لینے والا بھی نہیں، اللہ کی حد توڑنے والا بھی نہیں، باغی بھی نہیں، یعنی اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ اللہ کو ناراض کرے۔ فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، کیا چھپاتے ہیں؟ ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا، من الکتاب، کتاب میں سے، ویشترون، اور لے لیتے ہیں اس کے بدلے میں پیسے تھوڑے، یا بیچتے ہیں اس کو تھوڑے پیسوں کے عوض، کیونکہ شراء کا معنی خریدنا اور بیچنا دونوں لیا جاتا ہے۔ یہاں بیچنا کر لیں تو زیادہ سٹیبل معنی ہو جائے گا، یعنی بیچ دیتے ہیں اس کو تھوڑی قیمت کے عوض۔ کس کو بیچ دیتے ہیں؟ اللہ کی کتاب کو، اور اللہ کی کتاب میں سے جو اللہ نے بندوں کے فائدے کے لیے نازل کیا۔ اولئک، یہی لوگ، ما یاکلون، نہیں وہ کھاتے، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں۔ بطون کس کی جمع ہے؟ بطن کی، کسی بھی چیز کا چھپا ہوا حصہ، بطن، اندرونی حصہ، الا النار، مگر آگ، ولا یکلمہم اللہ، اور نہ کلام کرے گا ان سے اللہ، یعنی ان سے بات نہیں کرے گا۔ کب؟ یوم القیامت، قیامت کے دن۔ ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کرے گا۔ کس سے؟ گناہوں سے، کہ گناہوں سے پاک ہو جائے تو ان کی سزا ختم ہو جائے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ، جنہوں نے خرید لی گمراہی، بالہدیٰ، بدلے ہدایت کے، والعذاب، اور عذاب، بالمغفرت، بدلے مغفرت کے۔ فما اصبرہم علی النار، یہ ما اصبر جو ہے یہ افعال تعجب میں سے ہے، اس قدر صبر کرنے والا ہے۔ کیا صبر ہے ان کا؟ علی النار، آگ پر۔ ایک آپ نے دیکھا تھا نا کہ ما بعد میں لگتا ہے، قلیلا ما، بئس ما، نعم ما، اور یہاں کیا ہے؟ ما پہلے لگا ہے فعل سے۔ مثلا اگر کہنا ہو کتنی بڑی چیز ہے تو کہیں گے ما اکبر۔ اسی طرح ما اصبر کا کیا معنی ہے؟ کتنا صبر ہے، کیسا صبر ہے، کیا صبر ہے، یہ گفتگو کا ایک انداز ہے۔ ذالک، یہ بات، بأن اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نزل الکتاب، نازل کی ہے کتاب، بالحق، کی حق کے ساتھ، وان الذین، اور بے شک وہ لوگ، اختلفوا، جنہوں نے اختلاف کیا، فی الکتاب، کتاب میں، لفی شقاق بعید، البتہ دور کی ضد میں مبتلا ہے۔ شقاق، شین قاف قاف، شق، بعید کا لفظ جو ہے وہ کس سے ہے؟ بے عین دال سے، بود۔ تفسیر انما حرم علیکم، بے شک اس نے تم پر حرام قرار دیا، کیا؟ المیتہ، مردار، والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، اور کیا؟ وما اہل بہ لغیر اللہ، جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، چونکہ ہمارے دین میں فلیکسیبلٹی ہے، اس لیے اگر کوئی شخص بہت مجبور ہو، اس کی جان کو خطرہ ہو، تو اس صورت میں وہ ایک مناسب مقدار جان بچانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، لیکن نہ تو اس کے اندر کوئی سرکشی ہو، نہ کوئی بغاوت ہو، نہ وہ اس کی خواہش رکھتا ہو، اور نہ ہی وہ اس کا عادی ہو۔
تو ایسے شخص پر حرام کھانے کا گناہ نہ ہوگا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. یعنی ان لوگوں کے لیے جو انتہائی مجبوری کے عالم میں حرام کے چند لقمے لے لیں تاکہ جان بچ جائے. اس میں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلی چیز جسے منع کیا گیا کھانے سے وہ کیا ہے؟ میتہ، مردار. اور مردار کیا ہوتا ہے؟ جس حلال جانور کی جان بغیر ذبح کیے ہوئے اور بغیر اللہ کا نام لیے ہوئے نکل جائے، چاہے وہ کسی ایکسیڈنٹ میں نکلے یا پھر خود بخود مر جائے. مردار کو کھانے سے کیوں منع کیا گیا؟ اس لیے کہ مردہ جانور بہت سے انفیکشن کا سبب ہو سکتا ہے. بہت سے وائرل اور بیکٹیریل جراثیم ایسے ہوتے ہیں جو جانور سے انسان تک منتقل ہو سکتے ہیں. اور خصوصی طور پر جب جانور کی موت کا سبب نہ پتا ہو کہ یہ مرا کیوں ہے. مرنے کی کوئی وجہ ہوتی ہے نا، تو مرنے والے کے اندر ہو سکتا ہے کوئی ایسی بیماری ہو جس کی وجہ سے وہ مرا، اور مرے ہوئے جانور کو اگر انسان نے کھا لیا تو وہ بیماری کھانے والے کے اندر آ گئی. اسی طرح یہ کہ اگر جانور کو ذبح نہ کیا جائے تو اس کا سارا خون جسم کے اندر ہی رک جاتا ہے. ذبح کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سارا خون باہر نکل جاتا ہے اور صاف ستھرا جانور انسان کھاتا ہے. اگر مرے ہوئے جانور کو کھائے گا تو خون اندر ہی جمع ہوا ہوگا اور کھانے کے ساتھ انسان کے اندر چلا جائے گا، اور خون کے اندر کئی قسم کے بیکٹیریاز ہو سکتے ہیں جو انسان کی زندگی کے لیے نقصان دہ ہوں گے. پھر اسی طرح مردار جانور کے گوشت میں جو مضر جراثیم پائے جاتے ہیں، اس سے بسا اوقات فوڈ پوائزننگ بھی ہو جاتی. ہم نے دیکھا کہ بعض اوقات لوگ کسی خاص ریسٹورینٹ یا کسی خاص جگہ سے کھانا کھاتے ہیں، یا کسی شادی میں کھانا کھایا تو سارے کے سارے لوگ جو تھے ان کو فوڈ پوائزننگ ہو گئی یا شدید بیمار ہو گئے. تو اس کی کیا وجہ ہوتی؟ وہ بھی کھانے کا غیر طیب ہونا. بظاہر دیکھنے میں بہت خوبصورت، بہت خوشگوار، بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی، لیکن اس کے اندر ایسی چیز موجود تھی کہ جو شدید بیماری کا سبب بن گئی. اینتھریکس کی بیماری جو ہے یہ بھی جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتی، اور اس حد تک اس سے روکا جاتا ہے کہ جن جانوروں کی موت اس بیماری سے ہوئی ہو، کہتے ہیں ان کو کاٹنا بھی نہیں چاہیے بلکہ ان کو گہری زمین میں دفن کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے انسانوں تک ٹرانسفر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. دوسری چیز جس سے منع کیا گیا وہ دم ہے، خون. اور قرآن پاک کی ایک دوسری آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دمن مسفوحن، بہتا خون. ہمارا خون جو ہے یہ آکسیجن اور ہمارے جسم میں جو غذائی اثرات ہوتے ہیں ان کو پورے جسم میں منتقل کرتا ہے. یعنی خون جو ہے وہ فوڈ کیریئر ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ کیا کرتا ہے کہ ویسٹ اور ٹاکسک مادے جو ہیں ان کو جسم سے باہر نکالتا ہے. تو بیماریوں کے جو جراثیم جانوروں کے جسم میں داخل ہوتے ہیں وہ بھی خون ہی کے ذریعے پھیلتے ہیں ادھر ادھر. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بیماریوں میں کیا کہا جاتا ہے؟ بلڈ ٹیسٹ کرائیں. کیوں بلڈ ٹیسٹ کس لیے کرایا جاتا ہے؟ کیونکہ بلڈ کے اندر جراثیم دوڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ وہیں سے کیچ ہو سکتے ہیں. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس بیماری یا کس انفیکشن کا حملہ ہے. تو خون جو ہے بنیادی طور پہ بہت سے جراثیموں کی آماجگاہ ہے، جرمز کیریئر ہے. تو جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو خون جسم سے باہر نکل جاتا ہے، لیکن کچھ جسم کے اندر بھی رہتا ہے. تو جو جمع ہوا خون ہوتا ہے یہ جراثیموں کی نشو و نما کے لیے مددگار ہوتا ہے. اسی لیے ذبح کا طریقہ جو بتایا گیا اور خاص طور پر جھٹکے سے منع کیا گیا، اشارت کو کاٹا جائے تاکہ دماغ کے ساتھ ایک تعلق بھی اس کا باقی رہے تاکہ پورا خون باہر آ جائے. کیونکہ جب یکایک پوری گردن اڑا دی جاتی ہے تو اس کا جو نروس سسٹم ہوتا ہے اس میں بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے پورے جسم کا خون جو ہے وہ باہر نہیں آتا. اسی طرح یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ انسانوں اور کتوں میں تازے خون کی مکمل ڈائجیشن نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسانی جسم کے اندر ایسے انزائمز نہیں ہیں جو خون کو پوری طرح ڈائجسٹ کر سکیں.
لیکن شیر اور چیتے وغیرہ کے جسم میں ایسے انزائمز موجود ہیں، اس لیے جب وہ خون پیتے ہیں تو وہ خون ان کے جسم کا حصہ بن جاتا ہے. اس لیے جب وہ پوری طرح ڈائجسٹ نہیں ہوتے تو اس سے کیا ہوتا ہے، جو انفیکشنز ہیں وہ انسانی جسم میں مزید بیماریاں پیدا کرتے ہیں، اور پھر خصوصاً سٹمک کی بیماریاں اس سے پیدا ہوتی ہیں. پھر فرمایا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے. قرآن پاک میں یہ بات کئی دفعہ آئی ہے کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ، کیا اللہ تعالیٰ کو خنزیر سے کوئی ضد ہے؟ نہیں. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ اگر کھانا ہی نہیں تھا تو وہ کیوں پیدا کیا گیا اس کو. تو اس طرح سے اگر آپ سے پوچھا جائے ولچر کو کیوں پیدا کیا گیا، گدھ کو کیوں پیدا کیا گیا، اس کو بھی کھا لیجیے. اگر اس کو کھانا نہیں تو اس کو پیدا کیوں کیا گیا؟ آپ کو معلوم ہے کہ گدھ زمین کی کتنی صفائی کرتے ہیں؟ بہت سے مردار وغیرہ اور گندگیاں جو زمین پہ پھیلی ہوئی ہوتی ہیں ان کو کھا جاتے ہیں. قدرتی جمع دار ہیں، مفت کے، بغیر کسی تنخواہ کے. تو اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ خنزیر بھی بہت سی گندگی کھا جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ گوشت خور جانور، اس کی مرغوب غذا چوہے، گلہری، مرغیاں، ہڈیاں اور پر وغیرہ، اور اسی طرح اپنے علاوہ دوسرے چھوٹے خنزیر کو بھی کھا جاتا ہے. مطلب بکری بکری کو نہیں کھاتی، خنزیر خنزیر کو بھی کھا جاتا ہے. اسی طرح کیڑوں سے بھرے ہوئے گلے سڑے مردار جانوروں کو بھی کھا جاتا ہے. زمین کی صفائی جو کرنی ہے اس نے. مثلا آپ دیکھیں گے کہ اگر سڑک پہ کوئی کتا مرا ہوا ہے اور بکری گزری تو وہ اس کی طرف بھی نہیں منہ دیکھے گی، وہ نہیں کھائے گی اس کو. لیکن اگر خنزیر وہاں سے گزرے گا تو اس کو کھا جائے گا، سڑک صاف کر جائے گا. اللہ نے اس کو کھانے کے لیے نہیں پیدا کیا، صفائی کے لیے پیدا کیا. پھر اسی طرح یہ کہ چونکہ یہ گلی سڑی چیزیں کھاتا ہے تو اس کا اپنا گوشت بھی بہت جلدی گل سڑ جاتا ہے، اسی لیے اس کو پریزرو کرنے کے لیے بہت نمک لگایا جاتا ہے، جو پھر ایک طرح سے صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو پسینہ نہیں آتا. اس کے پسینے کے گلینڈز تو ہوتے ہیں لیکن ان کے اوپر ایک مادے کا خول ہوتا ہے، جو پنجوں ناخنوں کا جو مادہ ہے نا، اسی کا ایک خول ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر سے پسینہ نہیں نکلتا. اور جب اس کا پسینہ نہیں نکلتا تو جو ایسے مادے ہیں جو پسینے کے ساتھ گندگی باہر نکلتی ہے جسم سے، اس کے جسم کے اندر ہی رہتے ہیں. تو جب اس کو کھائیں گے تو وہ سب غلاظت انسان کے جسم میں جائے گی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ خنزیر اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہوتے ہیں. عام جانوروں کے گلینڈز ہوتے ہیں، جب گرمی ہوتی ہے تو پسینہ نکلتا ہے تو وہ پسینہ ان کے جسم کی ٹھنڈک کا سبب بنتا ہے. کئی فائدے ہیں پسینے کے، جس میں ایک فائدہ کیا ہے کہ وہ جسم کو ٹھنڈا رکھنے میں مددگار ہوتا ہے. تو یہ پھر مزید گندگی میں لتھڑتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس کے جسم سے اور اس کے جو فضلات ہے اس سے بہت ناگوار بو نکلتی. کہتے ہیں کہ اس کے فضلے سے اتنی گندی بو آتی ہے کہ اگر یہ لوہے کے پنجروں میں بند ہو تو اس کی اسمیل سے وہ لوہا بھی گلنے لگتا ہے، اور پھر یہ اپنا فضلہ خود کھا جاتا ہے. اسی لیے اس کو پالنے والے عام طور پر کیا کرتے ہیں کہ ان کو صفائی نہیں زیادہ کرنی پڑتی، ان کی گندگی انہی کو پھر کھلا دیتے، اور اسی طرح کچرے کے ڈھیر سے بھی اس کو کھلاتے ہیں. اور پھر جیسا کہ پہلے میں نے بتایا کہ گلے سڑے کیڑوں سے بھرے ہوئے جانور اور گوشت اور گلی سڑی چیزیں شوق سے کھاتا ہے تو پھر اس کے اپنے اندر بھی بعض ایسے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں کہ جن کو انتہائی ہائی ٹیمپریچر پر بھی پکانے کے بعد وہ ختم نہیں ہوتے. ایسے بیکٹیریا اس کے جسم میں ہوتے ہیں کہ جن کو تیز سے تیز آگ بھی ختم نہیں کر پاتی. پھر دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جو بھی چیز انسان کھاتا ہے اس کے انسان کی شخصیت پر کچھ اثرات ہوتے ہیں، انسان کی عادات پر اس کے اثرات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہمیں طیب چیز کھانے کو کہا ہے، اگر ہم ایسی خنزیر جیسی چیز کھائیں تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ہمارے اندر بھی طیب اور غیر طیب کی پہچان ختم ہو جائے، وہ حصی ماری جائے.
اس کے بارے میں ایک اور بات یہ ہے کہ عام طور پر کسی بھی اسپیشیز میں جب فیمیل اپنے میل کی طرف سے پروڈکٹیو ہو جائے تو پھر وہ جوڑا بن جاتا ہے نا، پھر وہ جو میل ہوتا ہے فیمیل کا دفاع کرتا ہے، تو جب تک وہ بچہ پیدا نہیں ہو جاتا یا وہ بڑا نہیں ہو جاتا تو وہ اکٹھے رہتے ہیں، پھر وہ فیمیل کسی اور میل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتی. لیکن خنزیر میں ایسا نہیں ہوتا. سمجھ گئے؟ مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا چڑیا چڑا مل کے گھر بناتے ہیں نا، جب انہیں میٹنگ ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایک کپل بن جاتا ہے. اب جب تک وہ بچے پیدا نہیں کر لیتے وہ ایز اے کپل رہتے ہیں. اب یہ چڑیا چڑا جو ہے یہ اپنے اس جوڑے کے علاوہ کسی اور طرف مائل نہیں ہوتے، لیکن خنزیر کپل بننے کے بعد بھی وہ وفادار نہیں ہوتے، ادھر ادھر جاتے ہیں. تو اب آپ خود سوچیے کہ جب یہ غذا انسان کھائے گا تو اس کے اندر وفاداری کہاں سے رہے گی؟ عام طور پر دیکھا گیا کہ ایک فیمیل کے ساتھ ایک وقت میں 10-12 خنزیر جو ہے وہ میٹ کر سکتے ہیں، اور ان میں کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں اس پر ہوتا، یعنی بغیرت بھی ہوتے ہیں. اور اس کا لالچ جو ہے وہ مشہور ہے، گریڈینس اس کی. اور پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ اس کے اندر ہومو سیکشولیٹی بھی ہے. فیمیل خنزیر میں ممتا کی بہت کمی ہوتی ہے، بعض اوقات اپنے ہی بچے کو کھا جاتی ہے، حالانکہ دوسرے پرندے اپنے بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں، ان کے لیے محنت بھی کرتے ہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خنزیر کی شکل میں بھی مسخ کیا تھا، قرآن پاک میں آتا ہے. پھر اسی طرح اس کے جسم کی جو فیٹ ہے لاڈ، وہ بہت مختلف ہے دوسری فیٹ سے، جو کہ ایک نقصان دہ فیٹ ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس میں اور انسان میں کچھ جسمانی مماثلتیں بھی ہیں، جس میں اس کا ہارٹ یا اس کا جو جگر ہے وہ انسان کے اعضاء سے کچھ ملتا جلتا بھی ہے. تو شاید اس لیے بھی منع کیا گیا ہو کہ انسان کے اندر پھر اپنے ہی انسان کی قدر نہ رہے، کیونکہ اس جیسی چیزیں اگر انسان کھا جائے تو ایسا ہی ہے جیسے کسی انسان کو کھا رہا ہوں، یعنی انسان کی قدر و قیمت بھی کم ہو سکتی. اور ویسے بھی جب انسانی جسم کے کچھ اعضاء سے مشابہت ہے تو پھر وہ بیماریاں جو اس کے اندر ان اعضاء میں ہو سکتی ہیں، اس کو کھانے سے وہ بیماریاں تیزی کے ساتھ انسان کے ان اعضاء پہ اثر انداز ہو سکتی. بہرحال یہ تو انسانوں کی باتیں ہیں یا تجربے اور مشاہدے کی باتیں ہیں. یہ نہ بھی پتہ ہو تو انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہ تو ظاہری نجاست کی چیزیں تھیں. وما اہل به لغیر اللہ، اور جس چیز پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے لیا جائے وہ بھی خنزیر کی طرح حرام ہو جاتی ہے. اہل عرب بتوں کے نام پر اپنے جانور ذبح کیا کرتے تھے ان کی خوشی کی خاطر، لیکن دین اسلام نے ہمیں اللہ تعالی کے علاوہ دوسری وفاداریوں سے منع کیا کہ کوئی بھی کام کرو تو اللہ کے لیے کرو، کیونکہ اس نے جو پیدا کیا ہے، اس نے جو سب کچھ دیا ہے. اللہ کے سوا کسی اور کی خوشی کے لیے اپنے جانور نہ قربان کرو. اوروں نے تم کو کیا دیا؟ مثلا جو لوگ بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے تو بت تو بےچارے خود پتھر کے ہیں، وہ تمہیں کھانے کو کیا دیں گے؟ ان سے کچھ مانگو تو ایسا ہی جیسے بھینس کے آگے بین بجانا. کوئی بھینس کے آگے بین بجائے اور دن رات روئے اس کے آگے کہ مجھے کچھ دو، تو کیا دے گی بیچاری؟ تو اسی طرح اگر بتوں کے آگے انسان جا کے روئے دھوئے اپنے بکرے ذبح کر کے لے جائے اور وہاں جا کے رکھے، نہ تو بیچارے وہ کھا سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو کوئی خوشی اور غم ہوتا. پتھروں کو کیا خوشی غم؟ جب اپنا کچھ نہیں بنا سکتے، اپنے ناک پر بیٹھی مکھی نہیں اڑا سکتے، تو وہ تمہیں کیا دیں گے؟ وما اہل به لغیر اللہ، اس لیے اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر اگر کچھ بھی قربان کیا جائے تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے
لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ نے اس پر لعنت فرمائی ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر کچھ ذبح کرے۔ ہاں ایک اور چیز یہ کہ دور جاہلیت میں لوگ دو تین طرح کے کام کرتے تھے۔ ایک تو یہ کہ وہ لات منات اور عزا اور بتوں کے نام پر ذبح کرتے، دوسرا یہ کہ جنوں کے نام پر کچھ ذبح کیا کرتے تھے۔ وہ کیوں؟ ان کو خوش کرنے کے لیے، ان سے ڈرتے تھے، اور پھر ان سے بچنے کے لیے جب کسی جنگل وادی میں جاتے تو وہاں بکرے ذبح کر کے پھینک دیتے اور کہتے کہ یہ اس وادی کے جن سردار کے لیے، تاکہ وہ ہم سے خوش ہو جائے۔ تو یہ بھی غیر اللہ کے نام پر ہے۔ ہاں آپ ذبح کریں، کسی کو بھی دیں، کسی کو بھی کھلائیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ کو خوش کرنے کے بجائے کسی اور کو خوش کرنا، خواہ وہ کسی انسان کو خوش کرنا ہو یا جن کو خوش کرنا ہو، تو یہ بات درست نہیں۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے۔ اہل کو ذبح کا لفظ میں کیوں دے رہی ہوں؟ کیونکہ ذبح کرتے وقت وہ نام بلند کرتے تھے۔ اچھا آپ دیکھیں نا کہ ہم لوگ اس چیز کو امیجن نہیں کر پا رہے، کیسے؟ کیونکہ جب ہم ذبح کرتے تو ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ اللہ ہی کے نام پہ کرنا ہے۔ وہاں چونکہ ایک خدا نہیں تھا نا، یہ بکرا لات کے نام پہ اونچا کر کے بتانا پڑتا تھا کہ کس کے نام پہ، یہ منات کے نام پہ، یہ اساف کے نام پہ، یہ فلاں بت کے نام پہ، تو وہ اعلان کر کے بتاتے تھے کہ یہ کس کے نام پہ ذبح ہو رہا ہے۔ تو اہلا میں اونچی آواز کرنا مانا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ نہیں، اللہ کے سوا کسی کا بھی نام لیا تو وہ کھانا جائز نہ رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں۔ کیوں نہیں اللہ کے سوا کسی کا نام لینا؟ اس لیے کہ پیدا اللہ نے کیا نا، بکرا کس نے بنایا؟ تو کس کی خوشی کے لیے ذبح ہو؟ اللہ ہی کی خوشی کے لیے۔ پھر کھائیں بے شک سارے، جس کو مرضی دیں، انسانوں کو دیں، جنوں کو دیں، جس کو مرضی کھلائیں، لیکن پہلے ذبح اللہ کے نام پر کریں۔ فمن استر، جو مجبور کر دیا گیا، کیا مطلب؟ جس کو کچھ بھی نہیں مل رہا اور وہ کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں اور کچھ ہے ہی نہیں سوائے غیر اللہ کے نام کے یا خون کے یا مردار کے، تو پھر ایسی صورت میں وہ جان بچانے کے لیے کھا سکتا ہے۔ فلا اسم علیہ، تو اس کی پکڑ نہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین میں کتنی سہولت ہے؟ اس کا یہ معنی بھی نہیں کہ انسان محض اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے ایسی جگہ چلا جائے جہاں کوئی اور غذا نہ ملتی اور کہے ذرا میں چکھا ہوں، وہاں یہاں تو کھا نہیں سکتا، وہاں جا کے کھا لوں گا، اس لیے ذرا سا چکھ تو لوں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیے؟ فصلی لربک وانحر، نماز اور قربانی اپنے رب کے نام کی۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، بے شک وہ لوگ جو ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے اور تھوڑے سے دنیا کے فائدوں پہ انہیں بھیٹ چڑھاتے ہیں، دراصل وہ اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ اس آیت میں کس کی طرف اشارہ ہے؟ اس آیت میں اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف کہ جو لوگوں کے ڈر سے حق بات نہیں بتاتے تھے ان کو، اور لوگوں کی خوشی کی خاطر، لوگوں کو راضی کرنے کی خاطر انہیں غلط فتوے دیتے تھے۔ بنی اسرائیل کے علماء کا یہ حال تھا کہ وہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ان کی مرضی کے فتوے بتاتے، یعنی دو کام کرتے۔ نمبر ایک، یکتمون ما انزل اللہ، اللہ نے جو نازل کیا اس کو چھپا کے رکھتے تھے، لوگوں کو، عوام کو نہیں بتاتے تھے، پیچھے بھی گزر چکا نا۔ دوسرا کیا کرتے تھے؟ ان کی مرضی کی باتیں بتانے کے لیے ان سے رشوت لیتے تھے۔ ایسے لوگوں کی حالت کیا ہے کہ جو کچھ وہ اس کے صلے یا بدلے میں دنیا کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو کچھ کھا رہے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن ان کے پیٹ آگ سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ اب چونکہ کھانے کی بات ہے نا اوپر بھی، تو اس لیے یہ آیت ساتھ ہی آ گئی۔ مثلا جو چیزیں حرام ہیں، اگر کوئی کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کا دل رکھنے کے لیے کہے نہیں کھا لو کوئی بات نہیں، تو کیا ہوگا؟ اس کی اپنی پکڑ ہو جائے گی، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ کب؟ یوم القیامت، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کرے گا۔
ولا یزکیہم، نہ ان کو پاک کرے گا، یعنی ان کے گناہوں سے ان کو پاک بھی نہ کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خرید لی ہدایت دے کر، والعذاب بالمغفرہ، عذاب لے لیا بخشش دے کر، فما اصبرہم علی النار، یہ آگ پہ کتنا صبر کیے ہوئے ہیں، ان کا آگ پر کیسا صبر ہے، ان کو پتا بھی ہے کہ اس بری حرکت کا انجام آگ ہے، پھر بھی یہ باز نہیں آتے، یہ بات یا یہ حکم یا یہ انجام ان کا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور کتاب کا حق کیا ہے کہ جیسے آئی ہے ایسے ہی لوگوں تک پہنچا دی جائے، کوئی بات اس میں سے چھپائی نہ جائے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک وہ لوگ جو کتاب میں اختلاف کریں، لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، وہ دور کی ضد میں مبتلا ہیں، وہ اختلافات میں جھگڑوں میں بہت دور چلے گئے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص ضد کا شکار ہو دراصل وہ اختلاف کا شکار ہوتا ہے اور اس کو کبھی ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اور وہ اللہ کی کتاب میں بھی ایسی باتیں نکال لیتا ہے۔ اب دیکھیں کہ بنی اسرائیل کی جو پیچھے آپ باتیں پڑھ چکے ہیں اس کو پھر ذرا ذہن میں رکھیں تو یہ پکچر واضح ہو جائے گی کہ یہ آخر میں بات کیا کہی گئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے دین کو، اللہ کی کتاب کو صرف ایک خاص طبقے کے لیے مخصوص کر لیا تھا، عوام تک نہیں لے کے جاتے تھے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ لوگوں کے اندر اصلی دین کی بجائے ایک توہماتی یا ایک خیالی دین نے جنم لیا، اور وہ جہالت اور گمراہی ایک عوامی مذہب بن گئی، لوگ توہمات پہ چلتے۔ اب شروع میں تو ان لوگوں نے تھوڑا بہت منع کیا، جب دیکھا کہ لوگ نہیں مانتے تو چپ ہو گئے اس پر، اور کچھ عرصے کے بعد خود بھی ساتھ شریک ہونے لگے ایسے غلط کاموں میں۔ اور پھر جب یہ کتاب پڑھتے تو کتاب میں اس چیز کی تردید ہوتی، پھر انہیں لوگوں کے سامنے حق بیان کرتے ہوئے ڈر لگتا کہ اگر ہم سچی بات کریں گے تو لوگ بگڑ جائیں گے، وہ ناراض ہو جائیں گے، تو اس لیے صرف وہی باتیں کرو جو لوگوں کو پسند آئیں، کیونکہ اس طرح تو ان کو ڈر تھا کہ پھر ہم لوگوں سے کٹ جائیں گے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں سے کٹنے کے ڈر سے بہت سے لوگ کتاب کو صحیح مانتے جانتے ہوئے بھی اس کی بات بیان نہیں کرتے۔ اس طرح ان کی دنیا جاتی تھی، ان کو جو وقتی طور پر عزت ملی ہوئی تھی اور جو بڑائی ملی ہوئی تھی یہ اسے نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اور دنیاوی نام و نمود کی خاطر، دنیاوی سٹیٹس کی خاطر یہ اللہ کی کتاب کو چھپا جاتے تھے، لوگوں کو غلط باتیں بتاتے تھے، رشوت اور نذرانے لے کر ان کی مرضی کا دین ان کو بتاتے تھے، حق چھپا جاتے تھے۔ اس بات کا خوف بہت عام ہوتا ہے نا کہ اگر ہم نے لوگوں کو ناراض کر دیا تو پھر کیا ہوگا۔ چلیے اگر ہماری ابھی یہ ذمہ داری یا یہ حیثیت نہیں ہے کہ ہم کسی کو کوئی اچھی بات بتا سکیں، تو صرف اپنی ذاتی زندگی میں بھی ہم دیکھیں کہ ہم اچھی بات پر عمل کیوں نہیں کرتے۔ عمل نہ کرنے کی ایک بہت بڑی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ایک بہت بڑا خوف ہمارے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم عوام الناس سے کٹ جائیں گے، ہم معاشرے میں اجنبی ہو جائیں گے۔ اس کے لیے ایک عام طور پر لفظ استعمال کیا جاتا ہے انفٹ ہو جائیں گے، ہم پھر لوگوں میں اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے۔ یہی حال یہاں تھا، اسی انفٹ ہونے کے خوف نے ان کو مجبور کیا کہ لوگوں کو صحیح بات ہی نہ بتائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔